ادب کے اس نئے اور دلچسپ جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ادب کی دنیا کی ایک ایسی تخلیق پر بات کرنے والے ہیں جو دنیا بھر میں بے حد مقبول ہے، لیکن شاید تاریخ کی سب سے زیادہ غلط سمجھی جانے والی نظموں میں سے بھی ایک ہے۔ رابرٹ فراسٹ کی شہرہ آفاق نظم دی روڈ ناٹ ٹیکن۔ ہم سب نے اسے اسکول کی تقریبات، موٹیویشنل پوسٹرز اور اشتہارات میں دیکھا ہے نا، بغاوت اور ہجوم سے الگ اپنی پہچان بنانے کے ترانے کے طور پر۔ لیکن آج ہم تھوڑا ادبی جاسوس بننے والے ہیں۔ اس نظم کی تہوں میں ایک بہت بڑا تضاد چھپا ہے، اور جب ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے تو اس نظم کے بارے میں ہماری ساری سمجھ بالکل بدل جائے گی۔ تو بس دل تھام کر بیٹھیے، کیونکہ یہ سفر بہت حیران کن ہونے والا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بالکل واضح کر دینا ضروری ہے۔ کسی بھی قسم کی غلط فہمی سے بچنے کے لیے آج کا یہ سارا تجزیہ صرف اور صرف اصل لفظوں پر مبنی ہوگا۔ یہ اصل متن ہم نے سیدھا پوئٹری فاؤنڈیشن سے لیا ہے۔ پاپ کلچر نے اس نظم کے گرد جو بھی کہانیاں گڑھ رکھی ہیں، ہم ان پر نہیں جائیں گے۔ ہمارا پورا فوکس صرف انہی لفظوں پر ہوگا جو رابرٹ فراسٹ نے خود صفحے پر اتارے تھے۔ حقیقت کو افسانے سے الگ کرنے کا بس یہی ایک طریقہ ہے۔ تو چلیے سیدھا اس میں چھلانگ لگاتے ہیں۔ یہ نظم کا وہ آخری حصہ ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ دو راستے ایک جنگل میں جدا ہوئے اور میں نے وہ راستہ چنا جس پر کم لوگ چلے تھے، اور اسی نے سارا فرق پیدا کیا۔ یہی وہ لائن ہے نا جو سب کو یاد ہے۔ جب ہم ان سطروں کو پڑھتے ہیں تو آزادی، بہادری اور بھیڑ سے الگ چلنے کا ایک زبردست جذبہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ آخری حصہ اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ لوگ بس اسی کو یاد رکھتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر پوری نظم کا مطلب نکال لیتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، یہیں سے ہمارے آج کے اس تجزیے کا اصل معمہ شروع ہوتا ہے۔ ذرا اس سوال پر غور کریں، کیا واقعی مسافر نے وہ راستہ چنا تھا جس پر کم لوگ چلے تھے؟ خیال کرنے کی بات ہے کہ کیا واقعی کوئی ایک راستہ دوسرے سے مختلف تھا بھی یا نہیں؟ آج ہم اس مشہور زمانہ تصور کو چیلنج کرنے والے ہیں۔ اگر ہم نظم کے ان شروعاتی حصوں کو دھیان سے پڑھیں جنہیں اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، تو ایک بالکل ہی مختلف اور حیران کن سچائی سامنے آتی ہے۔ ایک ایسی سچائی جو ہمارے اس نظم کے تصور سے پوری طرح ٹکراتی ہے۔ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے ہمیں بالکل شروع سے آغاز کرنا ہوگا۔ پہلے بند میں دیکھیں، ایک زرد جنگل کی منظر کشی کی گئی ہے، خزاں کا موسم جو تبدیلی اور وقت کے گزرنے کی علامت ہے۔ اس بالکل خاموش جنگل کے بیچوں بیچ مسافر ایک ایسے مقام پر کھڑا ہے جہاں راستہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور یہیں سے اصل کشمکش شروع ہوتی ہے۔ یہ صرف جنگل کی چہل قدمی نہیں ہے دوستوں، بلکہ یہ زندگی کے ان اہم موڑوں کا اشارہ ہے جہاں کوئی ایک فیصلہ لازمی کرنا پڑتا ہے۔ اب اس موڑ پر مسافر کی مجبوریاں بالکل واضح ہیں۔ وہ ایک ہی وقت میں دونوں راستوں پر تو چل نہیں سکتا، اور زندگی کی بھی تو یہی سب سے بڑی حقیقت ہے نا کہ ہر انتخاب کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی دوسرا آپشن چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔ مسافر وہاں دیر تک کھڑا رہتا ہے، ایک راستے کو وہاں تک دھیان سے دیکھتا ہے جہاں تک نظر جاتی ہے، لیکن دیکھنے کی صلاحیت یہاں محدود ہے۔ راستہ آگے جا کر جھاڑیوں میں مڑ جاتا ہے اور نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے، بالکل ہمارے مستقبل کی طرح۔ کسی بھی فیصلے کا انجام پہلے سے تو نہیں دیکھا جا سکتا، بس محدود معلومات کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اب اس پوری کہانی میں جو بات سب سے زیادہ مزیدار ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم نظم کے دوسرے اور تیسرے بند کی طرف آتے ہیں، ہمیں ایسے سراغ ملنے لگتے ہیں جو اس نظم کا پورا مطلب ہی الٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ یہی وہ درمیانی حصہ ہے جہاں رابرٹ فراسٹ نے بڑی چالاکی سے ایک بہت بڑا تضاد چھپا رکھا ہے۔ لوگ اکثر اس حصے کو جلدی جلدی پڑھ کر گزر جاتے ہیں، لیکن ایک چوکنے کاری کے لیے ساری حقیقت یہیں چھپی ہے۔ آئیے ایک جاسوس کی طرح اس موازنے پر غور کرتے ہیں۔ مسافر جب دوسرے راستے کو دیکھتا ہے تو اسے بالکل اتنا ہی دلکش اور خوبصورت پاتا ہے جتنا پہلا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ دوسرا راستہ گھاس سے بھرا تھا، لیکن ذرا اس ٹیبل کے درمیانی حصے کو دیکھیں، اصل استعمال۔ مسافر یہاں خود اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ وہاں سے گزرنے والوں نے حقیقت میں دونوں راستوں کو تقریباً ایک جیسا ہی گھسا دیا تھا، اور اس صبح کی حالت تو اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی تھی۔ دونوں راستوں پر بالکل ایک جیسے پتے بچھے ہوئے تھے جنہیں کسی قدم نے ابھی تک میلا نہیں کیا تھا۔ مطلب اس صبح دونوں راستے بالکل 100% ایک جیسے تھے۔ ایک لمحے کے لیے یہاں رکتے ہیں اور ان لفظوں پر سچ میں گہری توجہ دیتے ہیں۔ حالانکہ جہاں تک وہاں سے گزرنے کا تعلق تھا، دونوں ہی تقریباً ایک جیسے گھسے ہوئے تھے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ان سارے موٹیویشنل اسباق کے غبارے سے ہوا نکال دیتے ہیں۔ شاعر بالکل صاف لفظوں میں بتا رہا ہے کہ دونوں راستوں کے استعمال میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں تھا۔
کوئی بھی راستہ کم چلا گیا نہیں تھا، یہ صرف ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اصلیت یہ تھی کہ مسافر کے سامنے موجود دونوں راستے ہر لحاظ سے بالکل برابر تھے۔ اور یہ چیز نظم کے اندر موجود اس زبردست تضاد کو بہترین انداز میں سامنے لاتی ہے۔ ان دو مخالف بیانات کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھیں۔ ایک طرف نظم کے بیچ میں مسافر صاف کہتا ہے کہ راستے تقریباً ایک جیسے گھسے ہوئے تھے، لیکن دوسری طرف آخر میں وہ اچانک دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے وہ راستہ چنا جس پر کم لوگ چلے تھے۔ یہ ایک ہی انسان کے دو بالکل الٹ بیان ہیں، اور یہ شاعر کی کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی ادبی ٹیکنیک ہے۔ یہ جان بوجھ کر پیدا کیا گیا تضاد یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر سچ کیا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جسمانی طور پر دونوں راستے بالکل ایک جیسے تھے، ان پر برابر لوگ چلے تھے، تو مسافر کے اس فیصلے کا واقعی میں کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ جب کوئی مشکل، انوکھا یا الگ راستہ تھا ہی نہیں، تو اس دعوے کا کیا جواز بنتا ہے کہ ایک مختلف راہ چنی گئی؟ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آخر میں جو فرق پیدا ہوا وہ راستوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے قطعاً نہیں تھا، بلکہ کسی اور ہی چیز کی وجہ سے تھا۔ اور وہ چیز کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آخری حصے کو دیکھنا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آخر کیسے سامنے آتا ہے۔ نظم کا چوتھا اور آخری بند اس پورے معمے کی چابی ہے۔ یہاں مسافر بتاتا ہے کہ وہ اس سارے واقعے کو مستقبل میں کیسے یاد کرے گا۔ وہ ایک گہری آہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں انسانی نفسیات اور خود کو کہانی سنانے کی ضرورت کھل کر سامنے آتی ہے۔ یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیوں ایک بالکل عام سے معمولی سے فیصلے کو اتنا عظیم الشان بنا کر پیش کیا گیا۔ ذرا ان سطروں میں وقت کے تصور پر غور کریں۔ میں ایک آہ بھر کر یہ بتا رہا ہوں گا، آج سے صدیوں اور صدیوں بعد، یعنی مستقبل کے کسی نامعلوم وقت میں، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی وہ آہ، یہ آہ پچھتاوے کی بھی ہو سکتی ہے، سکون کی بھی، یا بس ایک لمبی زندگی کی تھکن کی۔ لیکن سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ مسافر یہ نہیں بتا رہا کہ جنگل میں کھڑے ہوتے وقت وہ کیسا محسوس کر رہا ہے، بلکہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ مستقبل میں اس کہانی کو سنائے گا کیسے۔ وہ ایک یادداشت ترتیب دے رہا ہے۔ اور بس یہیں سے انتخاب کا وہم یا ایلوژن آف چوائس جنم لیتا ہے۔ دیکھیں، انسان کے لیے یہ ماننا بہت مشکل ہوتا ہے کہ زندگی کے بڑے فیصلے یا اہم موڑ بس یوں ہی محض اتفاق تھے۔ وہ آج و مستقبل میں بھری جائے گی دراصل اس عام سے واقعے کو ایک بڑا مقصد دینے کی کوشش ہے۔ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ دونوں راستے حقیقت میں بالکل ایک جیسے تھے، لیکن مسافر جانتا ہے کہ اگر وہ لوگوں کو سچ سچ بتائے گا کہ اس نے یوں ہی بغیر کسی وجہ کے دو ایک جیسے راستوں میں سے ایک پر چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا، تو اس میں کوئی ہیروئزم یا عظمت تو نہیں ہوگی نا۔ اس لیے وہ اپنے ذہن میں ایک فرضی کہانی گڑھ لیتا ہے۔ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے کم چلا گیا راستہ چنا تھا تاکہ اس کے اس فیصلے کو ایک خاص معنی مل سکے۔ تو سب سے ضروری بات جو یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب نظم کے آخر میں مسافر فخریہ انداز میں کہتا ہے اور اسی نے سارا فرق پیدا کیا، تو وہ کسی سڑک کی مٹی یا وہاں اگی گھاس کی بات بالکل نہیں کر رہا۔ فرق اس سڑک نے نہیں بنایا تھا جس پر وہ چلا، بلکہ فرق اس نفسیاتی عمل نے پیدا کیا جس کے تحت اس نے وہ انتخاب کیا اور پھر بعد میں اسے صحیح ثابت کرنے کے لیے پوری کہانی بنا ڈالی۔ سارا فرق دراصل ہماری اس سوچ میں ہے کہ ہم اپنے ہی فیصلوں کو خود کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ معنی ان مٹی کے راستوں میں نہیں ہوتے، معنی وہ ہوتے ہیں جو انسانی ذہن خود ان راستوں کو عطا کرتا ہے۔ آئیے اس زبردست جائزے کے اہم نکات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ پہلی اور سب سے چونکا دینے والی بات جو ہم نے جانی وہ یہ کہ اس نظم کو جو بغاوت اور اپنی الگ راہ چننے کا ترانہ سمجھا جاتا ہے، وہ دراصل اس کا اصلی پیغام ہے ہی نہیں۔ پوئٹری فاؤنڈیشن کے فراہم کردہ متنی شواہد سے یہ بات پوری طرح ثابت ہوتی ہے کہ دونوں راستے یکساں طور پر ہی استعمال ہوئے تھے۔ رابرٹ فراسٹ کے اس شاہکار نظم کا اصل اور گہرا موضوع انسانی نفسیات ہے۔ یہ اس بارے میں ہے کہ ہم انسان کس طرح اپنے بے ترتیب اور اتفاقی فیصلوں کو بعد میں گہرے معنی پہنا دیتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو ایک بامقصد کہانی کی شکل دے سکیں۔ واقعی ہم اصلی جنگل میں نہیں بلکہ اپنے دماغ کے اندر نئے راستے بناتے ہیں۔ اور اب اس سفر کے اختتام پر اس نظم کے اس گہرے فلسفے کو حقیقت سے جوڑتے ہوئے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ انسان اپنے ان من مانے اور اتفاقی راستوں کو درست ثابت کرنے کے لیے خود کو آخر کون کون سی کہانیاں سناتے ہیں؟
جب بھی لوگ اپنی زندگیوں پر، اپنے کریئر یا ماضی کے فیصلوں پر نظر ڈالتے ہیں تو کیا حقائق کو ایک خاص پسندیدہ کہانی میں نہیں ڈھال رہے ہوتے؟ یہ ایک ایسا گہرا نفسیاتی سوال ہے جو فروسٹ کی نظم کو محض ایک ادبی کوشش سے بڑھ کر انسانی فطرت کا ایک آئینہ بنا دیتا ہے۔ امید ہے کہ اس تجزیے نے ادب کو دیکھنے کا ایک نیا اور بالکل الگ زاویہ فراہم کیا ہوگا۔ یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ بعض اوقات سب سے بڑے راز ہماری سب سے جانی پہچانی سطروں میں ہی چھپے ہوتے ہیں۔